السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ الذین شرفا، اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم انه قال من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ اپیل لے کر کے۔ یہ اپیل جو ہے اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پریشان حال لوگ ہیں اس وقت، جو کہ کئی دنوں سے سیلاب، طوفانی بارش، اس کے متاثرین پاکستان کے مختلف علاقوں میں، کشمیر، کے پی کے اور پنجاب جو ہے ان علاقوں میں، اور ہندوستان کی سائٹ پر جو ہے کشمیر جہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہیں، ان علاقوں میں ان متاثرین کے لیے، اور ساتھ میں جو ہے قربانی کا جو موقع آ رہا ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہ ڈیول اپیل ہے دونوں پروجیکٹس کے حوالے سے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ دونوں پروجیکٹ کے اوپر آج کچھ تبصرہ کیا جائے، کچھ اس کے اوپر جو ہے آپ کو ابھارا جائے، اور آپ کو اس بات کی ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اپنی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح جو ہے وقت پر اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے پوری کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ پہلے جو ہے سب سے پہلے میں تذکرہ کر دیتا ہوں مختصراً قربانی کا، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ فلڈ کا، اور پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ قربانی کا۔ مختصراً قربانی کا جو ہے ایک جملہ بس آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا اور میرا قربانی دینا، میرا نماز پڑھنا اور میرا قربانی دینا، ومحیای ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، جینا مرنا جو ہے، للہ رب العالمین، یہ اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، یا یہ کہ انہی باتوں کا مجھے حکم کیا گیا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، قربانی دینی ہے، جو ہے اپنی زندگی اپنی موت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ اصل جملہ ہے جس پر میں آج ذرا تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اسلام
قبول کرنے والوں میں سے اولین میں ہوں، یا یہ کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں جو ہے ان باتوں کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ہوں۔ قرآن کریم جب کوئی آیت نازل کرتا ہے، قرآن کریم میں جب کوئی آیت آتی ہے، جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ حالات کے تحت ہو، اس کا کچھ پس منظر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے خاص موقع مناسبت کی وجہ سے ہو، اس کا شان نزول جو ہے کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، لیکن جنرلی طور پر ایک ایک آیت سے بے شمار مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، بے شمار جو ہے اس سے اسباق، لیسنز، سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو انہی دو آیتوں کو اگر دیکھیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا نماز پڑھنا اور میرا قربانی دینا، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جو ہے بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں جو دو جہاں کا مالک ہے، دو جہاں نہیں، عالمین کہا، عالمین کے معنی تمام جہاں، جو ہے تمام عالم، جتنی بھی جگہیں ہیں، دو جہاں کا مطلب دو جہانوں کا مالک ہے، ایک یہ جہان، ایک یہ جہان، اس کے علاوہ جو اور جو ہے کافی عالم ہیں، کافی ملکی ویز ہیں، گیلیکسیز ہیں، یونیورس جو ہے، تو اس کا کیا؟ بہرحال جو ہے ایک تو آیت یہ، دوسری آیت یہ کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور انہی باتوں کا ہمیں حکم کیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب اگر کوئی پہلے سے مسلمان ہو، آلریڈی کوئی پہلے سے مسلمان ہو یا پیدائشی مسلمان ہو، تو پھر وہ اس آیت کے بارے میں مطلب کس طرح فٹ کرے گا اپنے آپ کو؟ کیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہوں؟ نہیں، مسلمین کا ترجمہ یہاں پر ان باتوں کو تسلیم کرنے والا، یہ ان باتوں کو تسلیم کرنے والا۔ ہاں، ایسا شخص جس کے سامنے یہ باتیں پہلی دفعہ آ رہی ہیں اور ان آیات سے جو ہے وہ متاثر ہو کر کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر یہ مصداق ہوگا کہ ہاں میں جو ہے مطلب اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملی میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، یا جو بھی ہے، میں ان میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہوں، اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ تو اب آپ کے اور ہمارے اوپر یہ آیت اس طرح فٹ ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو آج مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی کا جو موقع ہے اس میں صرف 3 ہفتے باقی ہیں، یہ چند دن باقی ہیں، اب مہینہ بھی باقی نہیں ہے، 3 ہفتے تقریباً باقی ہیں۔ یہ 3 ہفتے ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے کہ جو ہے 20-21 گھنٹے ہوں ہمارے لیے، اتنا پینک کا ٹائم ہے۔ تو جو ہے قربانی کے اسکرول بھی چل رہے ہوتے ہیں، جو ہے اس کی پرائسز بھی جو ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہیں، یہ وہ سارا جو ہے، اگرچہ یہ آج کی اپیل زیادہ تر ہم فلڈ کے اوپر کرنے والے ہیں، تو لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت کا مصداق بنتا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے جو ہے لبیک کہتا ہوں یا کہتی ہوں، اور اپنی قربانی کا انتظام کرتے ہیں۔ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میری زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراتا ہوں یا ٹھہراتی ہوں، اور جو ہے اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جو حضرات ماشاءاللہ جو ہے اس کا مصداق بننا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ یکم ذوالحجہ کا انتظار کریں کہ بھئی بقرعید کے جو 10 دن آئیں گے، آخری 10 دن، ان میں جو ہے قربانی کا وہ کریں گے، ابھی سے جو ہے آپ شروع کریں، ابھی سے جو ہے اس کے لیے وہ کریں۔ اور کیا کیا جو ہے اس پہ پروجیکٹس ہیں، کون کون سے ممالک میں کر سکتے ہیں، وہ تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو اور تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب رہی بات فلڈز وغیرہ کے حوالے سے، موجودہ صورتحال جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بالکل کھلی ہوئی ہے۔ ہم نے ابھی تک کہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اسپیسیفکلی فلڈز کے لیے آپ کے سامنے خصوصی طور پر اپیل پیش کریں، یا جو ہے آپ ڈونیٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے فلڈ ایکٹیویٹی کا کام شروع ہوگا، نہیں، آج ہی ہم پہلی اپیل کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ
جو ہے فلڈ ایکٹیویٹی کا کام ہمارا چل رہا ہے. یہ بوٹ آپ دیکھ رہے ہیں الخیر کی یہ بوٹ ہیں جو ہے جس میں شروع میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا بچانے کا سلسلہ ہوتا ہے. جس موقع کے اوپر مطلب کوئی فوٹوگرافس وغیرہ اتنا کوئی اس کا نظم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور آگے چل کے پھر یہ ریسکیو بوٹ جو ہے ریسکیو سے ہٹ کر کے ریکوری اور ریلیف کے استعمال میں آتی ہے, جس میں جو ہے ایک علاقے والوں کو ذرا اور محفوظ علاقے میں پہنچانا, یا کوئی یہاں سے جو ہے اپنے والدین سے ملنے اس طرف جو ہے پانی کے اس پار جانا چاہتا ہے اس کے لیے, یا کوئی جو ہے مطلب کسی بھی وجہ سے جو ہے کوئی علاج کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے اس سے سہولت فراہم کی جاتی ہے. تو جو بھی ایمرجنسی آتی ہے اس میں ہمارے مختلف فیزز ہوتے ہیں, جس میں سب سے پہلا فیز ہوتا ہے ریسکیو جو ہے. یہ 5 آرز ہیں, آر فور رمضان یا آر فور رحمت جو ہے, تو 5 آرز ہیں جس میں پہلا آر ہے ریسکیو, ریلیف, ریکوری, ریہیبلیشن, ریکنسٹرکشن. اور آرز بھی جو ہے اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں اس میں جو ہے, لیکن یہ کہ اصل ہم یہ جو ہے 5 ہیں جس کے اوپر یہ ہم کام کرتے ہیں جو ہے. تو سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ریسکیو ہوتا ہے, اور اگر کوئی اور اس میں ایڈ بھی کریں تو وہ ان 5 ہی میں کسی نہ کسی کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر رینوویشن, کوئی کہنا چاہے کہ بھائی رینوویشن, بھائی کسی عمارت کو رینوویشن, تو وہ یا تو جو ہے مطلب ریکوری کے اندر آئے گا, ریہیبلیشن کے اندر آئے گا, یا ریکنسٹرکشن کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ریسکیو کا مقصد ہوتا ہے جان بچانا. یہ اوور آل الخیر کے اگر پروجیکٹس دیکھے جائیں تو وہ بیسڈ کرتے ہیں ان سچویشنز کے اوپر جہاں پر جو ہے لوگوں کی جان بچانے کو ترجیح دی جاتی ہے. یعنی مطلب ٹو سیو لائفز از مور امپورٹنٹ ٹو اس دین بلڈنگ لائفز, میکنگ لائفز جو ہے اس سے زیادہ توجہ ہماری جو ہوتے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ زندگیوں کو کیسے بچایا جائے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی ایمرجنسیز کی صورتحال آتی ہے تو اس میں جو ہے ہم لوگ بڑھ چڑھ کر کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے جو ہے, ایمرجنسیز میں سب سے پہلا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ یار اس جگہ پہنچنا ناممکن ہے, اس جگہ پہنچنا ناممکن ہے. مثال کے طور پر انڈین کشمیر کا علاقہ ہے, انڈیا کی سائڈ کا جو کشمیر کا ہے, کہ ایئرپورٹ جو ہے وہاں پر بند, مطلب وہ ایئرپورٹ جو ہے آرمی نے ٹیک اوور کر لیا تو تاکہ جو ہے آرمی اپنا ریسکیو مشن چلا سکے. کسی اور چیریٹی کے لیے وہاں پر جا کر کے کام کرنا ناٹ ایزی, ناٹ پاسبل. اگین جتنی بھی موبلائزیشن ہے, ایکسیس ہے, یہ وہ سارا وہ آرمی ہی کر رہی ہے جو ہے. پھر بھی ان حالات میں کوئی تو طریقہ ہوگا, کوئی تو ذریعہ ہوگا, کوئی تو راستہ ہوگا اپنی امداد جو ہے وہاں پہنچانے کا, اپنا یہ کہہ لیجئے کہ ذمہ جو ہے وہ پورا کرنے کا, اپنی رسپانسبلٹی نبھانے کا. اور الحمدللہ وہ راستہ پھر تلاش کیا جاتا ہے. میری ہندوستان میں بڑے بڑے اداروں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی وہاں جانا مشکل ہے, وہاں پہنچنا مشکل ہے, کچھ سیاسی حالات ایسے ہیں اور پھر آرمی کا کنٹرول ہے. اور یہ میں نے کہا یار میں انگلینڈ میں بیٹھ کر کے جو ہے اس کی پلاننگ کر رہا ہوں اور پہنچا رہا ہوں الحمدللہ, اور آپ لوگ وہاں بیٹھ کر کے جب کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور اگر نہیں ہے تو ہم پہنچاتے ہیں, نو پرابلم. لیکن آپ لوگ وہاں بیٹھ کر کے, اور جو ہے بڑے بڑے لیڈر ہیں مسلمان لیڈر جو ہے, تو بہانہ جو ہے سب سے پہلے وہی آتا ہے کہ جی اس وقت پہنچانا آسان نہیں ہے, مشکل ہے اور یہ وہ. لیکن جہاں پر ایمرجنسی آتی ہے, جہاں ایسی صورتحال آتی ہے, تو وہاں پر سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے کوئی راستہ نکالا جائے. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے سامان خریدا جو ہے, ٹھیک ہے ایئرپورٹ جو ہے مطلب فلائٹیں نہیں جا رہی ہیں, جہاز کرائے پہ لیا, چارٹر لیا, اس میں سامان بھرا, اسپیشل پرمیشن کے تحت جو ہے آرمی سے نیگوشیٹ کر کے اس کو پہنچانے کی کوشش کی, آرمی کو استعمال کر کے انہی کے ذریعے سے جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کرا دی. کم از کم اتنا تو اطمینان ہو گیا کہ بھائی جو ہے
ہو گیا. آرمی سے ریکویسٹ کر دی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی فلاں علاقے میں جائے. پہلے نہیں کہتے، وہاں سامان پہنچنے کے بعد کہ ہمارا یہ سامان آیا فلاں علاقے میں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر جائے. تو اس حساب سے جو ہے کبھی وہ قبول کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو بہرحال جو ہے اس وقت ناظرین اکرام جو ہے سیلاب کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر آپ سب لوگوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر کے ڈونیٹ کرنا ہے. تو چاہیں تو مطلب یعنی سب سے بہتر تو یہ ہوگا بجائے مجھے فون کر کے آپ بات کریں میرے سے، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پر فون کریں اور وہاں پر ڈونیٹ کریں. اس کے لیے جو ہے مطلب آپ مختلف انداز سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. میری جو ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کوشش کریں آئیڈیلی منیمم 250 پاؤنڈ آپ کی فیملی کی طرف سے اس کے لیے ڈونیشن آئے. منیمم 250 پاؤنڈ. دیکھیے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ڈونیٹ کر کر کے تھک گئے. مجھے پتہ ہے کہ جو ہے رمضان میں بھی آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے ڈونیٹ کیا، اور اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے سیلاب کو آئے ہوئے اتنے زیادہ دن ہو گئے لیکن ابھی تک ہم نے کوئی اپیل نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کہاں تک اپیلیں کریں، کہاں تک لوگوں سے ریکویسٹ کریں. تو اپنے پاس جتنا بھی مطلب یعنی جنرل زکوٰۃ وغیرہ یا ایمرجنسی ریلیف کا فنڈ تھا اس کو جو ہے ڈسپوز کر دیا، اس کام کے اوپر لگا دیا. اب جب ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، اب جو ہے ذرا تھن لائن ہوتی جا رہی ہے، ریڈ میں جاتے جا رہے ہیں، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے مطلب اپیل کی جائے. بہت سی دفعہ اداروں کے پاس ڈونیشن ہوتا ہے جو ہے، لیکن وہ ہوتا ہے اسپیسیفک. مثال کے طور پر لوگوں نے غزہ کے لیے جو ہے ڈونیشن دیا، وہ غزہ کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. کچھ نے جو ہے افریقہ کے لیے ڈونیشن دیا تو وہ افریقہ کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. ادارے کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے افریقہ کے لیے ڈونیشن آیا اور وہ پاکستان کے اوپر لگا دے، یا پاکستان کے لیے آیا وہ افریقہ کے لیے لگا دے، یا انڈیا پر لگا دے. یہ ادارے کو اختیار نہیں ہوتا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الخیر کے پاس پیسہ بالکل نہیں ہے، بینک بیلنس ہمارا مائنس میں چلا گیا، یہ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کہ پیسہ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ ان پروجیکٹس کے لیے جن پروجیکٹس کے لیے آپ نے ڈونیٹ کیا ہے، اور ان پروجیکٹس کے اوپر اس کو لگایا جا رہا ہے. الحمدللہ روزانہ ہی ڈیلی جو ہے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. لیکن جو ایمرجنسی سچویشن ہے پاکستان کے لحاظ سے، فلڈ کے لحاظ سے جو ہے، یا ٹینٹس وغیرہ ہیں، یا فوڈ پیک ہے جو ہے، یا میڈیکل ہے، ان لائنوں سے جو ہے فنڈنگ جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے. ان لائنوں پر جو ہے ضرورت ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ اتنے دن جو ہے پروجیکٹ ڈیلیور کیے آپ سے اپیل کیے بغیر. اب اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. تو اس میں جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ مختلف جو پیکیجز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کے ڈونیٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جس میں جو ہے پیکیجز کے اندر یہ کہ جو ہے سب سے پہلے تو آپ 50 پاؤنڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں فوڈ پیک کے لیے. فوڈ پیک کے لیے 50 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ جو ہے، اس میں جو ہے ایک فیملی کو یا دو فیملیوں کو ایمرجنسی فوڈ سپلائی ملے گی، ایک یا دو فیملیوں کو. ڈپینڈنگ جو ہے کہ اگر وہ لوگ وہ ہیں جو کہ ابھی نقل مکانی کر رہے ہیں، جو ابھی ایک جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو ان کو آپ 70-80 کلو کا وزن تو نہیں دے سکتے، ان کو آپ 50-60 کلو کا وزن نہیں دے سکتے کہ وہ پہلے ہی جو ہے اپنا سامان نہیں اٹھا پا رہے. تو ان کو جو ہے پھر 20-30 کلو کا جو ہے راشن دیا جاتا ہے. اور اگر وہ لوگ ہیں جو سیٹل ہو گئے، آ کر کے خیمہ بستی لگ گئی ہے وہاں سیٹل ہو گئے، یا کسی جگہ پر سیٹل ہو گئے ہیں، ایمرجنسی انہوں نے ریفیوج حاصل کر لیا ہے، تو ان کو پھر جو ہے منتھلی راشن یا بڑا پیک وغیرہ دیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے 50 پاؤنڈ جو ہے فوڈ پیک کے لیے ہے. سیکنڈلی جو ہے ماشاءاللہ جو ٹینٹس ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ضرورت ہے، ہزاروں کی تعداد میں. ٹینٹس کا ہمارا اسٹاک پہلے سے تھا، وہ ڈسپوز آف کر دیا. اب جو ہے مزید ٹینٹوں کی ضرورت ہے. آپ سے جو ہے وہ ٹینٹس ہم نے اسپانسر کرانے ہیں. ایک ٹینٹ کی کاسٹ جو ہے 100 پاؤنڈ ہے. 100 پاؤنڈ میں آپ ایک ٹینٹ جو ہے وہ اسپانسر کریں. اس میں مطلب ایک ٹینٹ بھی شامل ہوگا اور تھوڑی بہت جو ہے ضروریات کی چیزیں جو ہے ان کی وہ بھی شامل ہوں گی.
تو خالی ٹینٹ نہیں ہے بلکہ ضروریات کی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں۔ تیسرے لیول کے اوپر اگر آپ 150 پاؤنڈ دیتے ہیں تو ایک فیملی کو آپ کی طرف سے ایک ٹینٹ اور فوڈ پیک جو ہے وہ ملے گا۔ اگر آپ جو ہے ماشاءاللہ 250 پاؤنڈ دیتے ہیں 250 پاؤنڈ تو آپ کی طرف سے جو ہے اس میں فوڈ پیک، ٹینٹ اور جو ہے بچوں کے لیے کھانا پینا، میڈیکل کے لیے کچھ جو ہے یہ چیزیں جو ہے اس میں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے 500 پاؤنڈ ماشاءاللہ ڈونیٹ کرتے ہیں جو ہے 500 پاؤنڈ، تو میں یہاں پر نکال کر کے بتا دوں آپ کو۔ ٹو 250 کا میں نے 250 میں جو ہے میڈیکل سپورٹ ہے، اور 500 پاؤنڈ میں میڈیکل کیمپ ہے ایک دن کے لیے۔ تو 250 میں مطلب یعنی مختلف چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں ایک ٹینٹ آ سکتا ہے، اس میں جو ہے فوڈ پیک آ سکتا ہے، بیبی فوڈ وغیرہ تھوڑی بہت یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اور آئیڈیلی 1111 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ کوئی ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس میں کمپلیٹ پیکج جس میں فوڈ پیکس، ایک فوڈ پیک نہیں بلکہ کچھ فوڈ پیکس، اس میں پکا پکائے کھانے کی دیگیں جو ہے کم از کم 2 یا 3 دیگ آپ کی طرف سے، اس میں بیبی فوڈ، واٹر، ٹینٹس اور ایک دن کا میڈیکل کیمپ، یہ چیزیں جو ہے آپ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کوئی اگر 2500 پاؤنڈ 2500 پاؤنڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک ٹرک لوڈ سپلائی آف فوڈ پیکس اینڈ ایمرجنسی ایڈ آئٹمس جو ہے وہ ایک پورا ٹرک جو ہے آپ کی طرف سے مہیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ مطلب ماشاءاللہ کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کتنا جو ہے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ خالی اگر کوئی دیگ کرنا چاہیں تو تقریباً 50 پاؤنڈ کاسٹ آتی ہے ہماری ایک دیگ کے اوپر جو ہے، جس میں اس کے مطلب پکانا اور تقسیم کرنا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ یہ سارا شامل ہوتا ہے۔ اتنا بس خیال رکھیے گا کہ عام دنوں میں جو کاسٹ آتی ہے تو ایمرجنسی سچویشن میں کاسٹ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمرجنسی سچویشن کے اندر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ۔ اور جو لوگ مثال کے طور پر جو لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ ادھر کھانا پکانے کے لیے یا ان خیمہ بستی میں جو ہے آ رہے ہیں یہاں پر، تو یہ لوگ جو ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے آپ چلیں 4 گھنٹے کے لیے آ جائیں یا 6 گھنٹے کے لیے آ جائیں، نہیں، ان کو جو ہے اپنا 1 ہفتہ یا 2 ہفتے فارغ کر کے اسی کام کے لیے آنا پڑتا ہے اور یہیں پر آ کر کے انہی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے آئیڈیلی میں یہ چاہوں گا کہ آپ 250 پاؤنڈ ڈونیٹ کریں ٹورڈز میڈیکل، یا یہ کہ ٹورڈز بٹس آف ایوری تھنگ، یا یہ کہ جو ہے 500 پاؤنڈ ڈونیٹ کریں۔ دیکھیں جب ایمرجنسی آتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو خدشہ ہوتا ہے وہ بیماریوں کا ہوتا ہے، یا تو لوگ زخمی ہوتے ہیں یا ایک یہ بیماری پھیلتی جاتی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کھانے سے بھی زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ میڈیکل کی ہوتی ہے، تو اس لیے میڈیکل کے اوپر ہم کافی ایمفیسس کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو ہے اپنی موبائل کلینکس جو کہ 50 لاکھ روپے کی ایک ہے، وہ کلینکس اس کے اوپر لگا دی ہیں، ایمبولینسز اس پہ لگا دی، جو ہے اپنے میڈیکل ٹیم کو اس کے اوپر ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سب لوگ جو ہے اس کے اوپر بڑھ چڑھ کر کے کام کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جتنا ہو سکے اس پر بڑھ چڑھ کر کے ڈونیٹ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے ایمرجنسی سچویشن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں، انڈیا کی تاریخ میں، خصوصاً کشمیر کی تاریخ میں جو ہے، انڈین سائیڈ آف کشمیر جو ہے اس کی تاریخ میں، یہ
سب سے خطرناک سیلاب ہے. یعنی بعض لوگ وہاں پر جو ہے 90 سال 100 سال کی عمر کے ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خطرناک سیلاب نہیں دیکھا. تو اتنی زیادہ جو ہے حالت خراب ہے. سب سے خطرناک سیلاب ورس فلڈ ان دا ہسٹری آف کشمیر جو ہے. تو ایک تو جو ہے 2010 میں سیلاب آیا تھا جو کہ نوشہرہ اور چار سدہ اور جو ہے آزا خیل وغیرہ ان علاقوں سے جو ہے شروع ہوا تھا. لیکن یہ فلڈ ہے جس نے مطلب خصوصاً انڈیا سائڈ کا جو کشمیر ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تقریباً 70% آبادی جو ہے وہ پانی کے اندر ہے. About 70% of Kashmir on Indian side is under water. اس کے لیے آپ کے سپورٹ اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. تو whether you donate for India or Pakistan, but you need to donate inshallah, and you must try to donate as best as you can, as much as you can. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں جب پریشانی آتی ہے، ایمرجنسی آتی ہے، تو انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے پہلے کتنا ڈونیٹ کر دیا اور یہ وہ کیا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اب لوگوں کی یہ پریشانی اور تکلیف کو کتنا کم کر سکتا ہوں، ان کی پریشانی کو اور جو ہے دور کرنے کی کوشش کروں، میں ان کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کروں، اس میں کیا کردار عطا کر سکتا ہوں. تو پہلے وہی بات کہہ رہا تھا میں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ پہلے ماہ رمضان میں اور رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی جو ہے مختلف پروجیکٹس کے اوپر ڈونیٹ کیا آپ نے. وہ بالکل اپنی جگہ مسلم ہے، وہ بات بالکل ہے. لیکن اب یہ جو ایمرجنسی ہے، اس ایمرجنسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا ڈونیشن آنا بہت ضروری ہے. اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. تو اس کے لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کال ڈونیشن ہاٹ لائن، یا یہ کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں یا جسٹ گیونگ پیج کے اوپر جائیں، وہاں پر جا کر کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. قربانی کا مسئلہ ہے تو اس وقت دنیا میں جو ایمرجنسی ہے قربانی کے لیے وہ میرے حساب سے 3 ہیں. یا تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وہ ایک ہو گیا، دوسرے لیول کے اوپر غزہ یا عراق فلسطین وغیرہ جو ہے، اور تیسرے لیول کے اوپر افریقہ. یہ 3 مقامات ہیں جو ہے جہاں پر قربانی کی اشد ضرورت ہے. چونکہ پاکستان میں سیلاب اتنے بڑے لیول کے اوپر آیا ہے جو ہے کہ مطلب نارتھ پنجاب کا کافی علاقہ اور پھر ساؤتھ پنجاب کا جو ہے کچھ علاقہ اور پھر اور جو ہے دوسرے علاقوں میں پھیلتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا، جانوروں کا بھی نقصان ہوا. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے مطلب جو گھر کا ساز و سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو قربانی ان لوگوں کے لیے از موسٹ آئیڈیل پلیس. غزہ اور فلسطین وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پر قربانی جو ہے ذرا مہنگی ہے، لیکن اگر کوئی انشاءاللہ جو ہے وہاں پر ہمت کرنا چاہے تو اس پہ بھی جو ہے کہ غور کرنا چاہیے. اور یقیناً جو ہے مثال کے طور پر جو ہے پاکستان میں اگر کوئی ایک بکرے کی قربانی کرتا ہے تو 75 پاؤنڈ میں بکرا ہے. ٹھیک ہے، 75 پاؤنڈ کے اندر ایک بکرا ہے، یا 280 پاؤنڈ میں ایک گائے ہے. اور یہی قربانی فلسطین میں اگر کوئی کرنا چاہے تو ایک بکرا 240 پاؤنڈ کا ہے. یعنی پاکستان میں ایک گائے پوری جو ہے 280 پاؤنڈ کی، اور فلسطین میں جو ہے ایک بکرا 240 پاؤنڈ کا، اور ایک گائے جو ہے 1675 پاؤنڈ کی. تو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ وہاں کے علاقوں کو چوز کرے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے کوشش کریں بڑھ چڑھ کر کے جو ہے اس پر ڈونیٹ کرنے کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ سب لوگوں کو بہترین صلہ عطا کرے، بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا
جو قربانی کا پروجیکٹ ہے وہ ماشاءاللہ ایک بے مثال پروجیکٹ ہے، جس کے پیچھے پورے سال کی محنت ہوتی ہے۔ اپنے خود کے فارمز وغیرہ بنا رکھے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں، مختلف مقامات کے اوپر، جہاں پر جو ہے وہ بکروں کے بچوں کی پیدائش ہماری نگرانی میں ہوتی ہے۔ اور یہ فارمز چونکہ کئی سال سے چل رہے ہیں، تو موسٹ پروبلی جو ہے زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ آپ کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی جس جانور کی، وہ ہماری نگرانی میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے بہتر قربانی اور کیا ہوگی؟ اس سے بہتر قربانی کیا ہوگی کہ آپ کی طرف سے جو قربانی ہو رہی ہے، جو آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ جانور کی پرورش کی ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ بہرحال کوشش کریں آپ کہ انشاءاللہ آج سے ہی اپنی قربانی کا بھی نظم کریں، اور سیلاب کے جو متاثرین ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، جب آپ ڈونیٹ کریں تو آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ انڈیا کے لیے کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا آپ کو آئیڈیلی۔ اگر آپ ہمارے اوپر چھوڑنا چاہتے ہیں تو دیٹس فائن، لیکن جنرلی طور پر جو ہے اگر آپ کی پریفرنس ہے کہ آپ انڈیا میں یا پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسپیسیفائی کریں جو ہے، تو ہمیں اس کے حساب سے جو ہے آپ کا پروجیکٹ ڈیلیور کرنا ہوگا۔ ہم یہ ایک ڈاکیومنٹری کی طرف چلتے ہیں، یہ دیکھیے گا، اس کے بعد پھر واپس ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔